لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب ومتقن عظامه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. سامعین محترم، قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے تو اس دین کا نام اسلام ہے. وہ اسلام جو پوری کائنات کو مقام امن دینے کے لیے آیا تھا، وہ دین جو پوری کائنات کو امن سکھانے کے لیے آیا تھا، وہ مذہب جس نے کائنات کو ایک اہم ترین درس دیا تھا، جس نے رشتوں کی پاسداری سکھائی تھی، جس نے وحدہ لا شریک پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کا سلیقہ سکھایا تھا، وہ مذہب، وہ شریعت جس کو لانے والے سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ یقین مانیں کہ وہ شخصیت کہ جس نے 23 سال تک مسلسل اتنی اذیتیں سہی کہ خود حضور نے فرمایا جتنی اذیتیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی. اتنی اذیتوں کے بعد مذہب اسلام کو اس طرح سے پھیلایا کہ ہم جیسے اور آپ جیسوں سے نہیں، اللہ سے سند لی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی، آج ہم مسلمانوں سے راضی ہو گئے، اسلام سے بعنوان دین راضی ہو گئے. وہ اسلام جس کو غدیر کے میدان میں 1.5 لاکھ صحابیوں کے درمیان سرور کائنات ختمی مرتبت نے عالم انسانیت کے سامنے اس جوش و خروش کے ساتھ پیدا کیا کہ اب قیامت تک اگر کوئی انسان کامیاب و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. اسلام دوسروں کی جان لینے کا نام نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر دینے کا نام ہے. اسلام دوسروں کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام اپنی راہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دینے کا نام ہے. اپنا سب کچھ لٹا کے دین بچانا، یہ کوئی سیکھے تو سیکھے حسین ابن علی سے. کون حسین؟ رسول کا بیٹا حسین. کون حسین؟ رسول کا لاڈلا حسین. کون حسین؟ فاطمہ کا لخت جگر حسین، جو 28 رجب کو مدینہ منورہ سے یہ کہتا ہوا نکلا، انی لم اخرج بشرا ولا بقرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یاد رکھو، میں حکومت لینے کے لیے نہیں، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں، میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. رسول کا نواسا نکلا، رسول کا بیٹا نکلا، اور پھر اس کائنات میں ایسی مثال قائم کر گیا کہ دین کی بقا حسین کے ہر قطرے میں خون نے اس کائنات کو عطا فرمائی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں گے. یاد رکھیں، 1-2 نہیں، رسول کے اس دنیا سے جانے کے پورے 50 سال کے بعد سن 11 ہجری میں رسول کی وفات، سن 61 ہجری میں کربلا، 50 سال کے بعد دین کے اوپر یہ آفت آ گئی تھی، یہ مصیبت آ گئی تھی کہ رشتوں کا انحصار ختم ہو چکا تھا، رشتوں کی پاسداری ختم ہو گئی تھی. آج یہ اتنا بڑا مجمع حسین حسین کر کے اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے اس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تاکہ کوئی پوچھے اس قوم کو ہوا کیا ہے، یہ قوم اپنے سینوں پہ ہاتھ کیوں مار رہی ہے، یہ حسین حسین کر کے کیوں نکل رہی ہے، اس قوم کو اپنے آرام کی فکر کیوں نہیں ہے، یہاں سڑکوں پہ کیوں چل رہی ہے. یہ بتانے کے لیے کوئی پوچھے کہ اس قوم کو ہوا کیا ہے. ہم بتائیں گے کیا ہوا ہے. اس قوم کو یہ ہوا ہے تاکہ لوگ متوجہ کرے اس منزل کی طرف کہ حسین نے کیا کیا تھا. سن 61 ہجری کے اندر یزید جیسا ظالم و جابر حکمران کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو برباد کرنا چاہا، ختم کرنا چاہا، اتنا کہ جہاں رشتے بھی ختم نہ ہوئے. یہی وجہ ہے کہ حسین صرف
اسلام کو بچانے کے لیے نہیں، عالم انسانیت کو محفوظ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سن 61 ہجری کے اندر کربلا کے میدان میں حسین نے قربانی اس لیے دی کہ یزید جیسا تخت حکومت اسلامی میں بیٹھ کر عالم اسلام کی دھجیاں برسنا چاہتا تھا، جس کے نظروں میں نہ بیوی، نہ ماں، نہ پھوپھی، نہ بہن، سب ایک سمان، سب ایک وقت۔ تو جہاں رشتوں کا وجود ختم ہو جائے، جہاں رشتوں کی عزتیں ختم ہو جائیں، جہاں رشتوں کا وقار ختم ہو جائے، وہاں کون ہوگا جو اسلام کو یاد رکھے گا؟ احسان مانو حسین کا کہ حسین نے رشتوں کی لاج رکھ کے کربلا کے میدان میں زندگی دے کے قیامت تک کے لیے حسین نے اسلام کو زندہ بات کر دیا۔ اور یہ یاد بت گیا کہ دیکھو جب تک حسین کا نام روشن رہے گا، تین مذہب اعلیٰ خدا پہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے، آپ خدمت میں دیکھیے یزید جیسے ظالم کا وہ دور حکومت، جس دور حکومت کے اندر رشتوں کا وجود ختم ہو گیا، اسے یہی نہیں صحابی رسول کی عظمت کو ختم کیا جا رہا تھا، اسلام کی وقت کو ختم کیا جا رہا تھا، جہاں اسلام کا نام و نشان لینا ایک جرم تصور کیا جا رہا تھا، جہاں پر رسول اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ یاد رکھیں کل بھی شراب پی جا رہی تھی، آج بھی شراب پی جا رہی ہے، مگر اگر کوئی بنا میں خلیفۃ المسلمین شراب پیے تو کیا کہیں گے آپ؟ شراب پی کے مسجد میں نماز پڑھائی جا رہی ہے، کہاں مسجد، کیسی نماز جہاں شراب پی کے سامنے سان ہو رہا ہو، تو کیا کہیں گے آپ؟ حسین کا یہ احسان ہے کہ حسین نے اس منزل کے اوپر عالم اسلام کو تشخص دیتے ہوئے کہا، یاد رکھو شراب پینے والا مذہب کا ذمہ دار نہیں ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا مذہب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حسین کسے لے کے آئے تھے اپنے ساتھ؟ حسین دو قسم کے لشکر لے کے آئے تھے، ایک لشکر وہ کہ جو عصر عاشور تک کے لیے تھا، ایک لشکر وہ جو عصر عاشور کے بعد کے لیے تھا۔ قربانیوں کا لشکر عصر عاشور تک کے لیے تھا، جس میں علی اکبر جیسا نوجوان صورت، سیرت، رفتار، گفتار بے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار۔ یہ جا کے پڑھے تاریخ کربلا، سب سے پہلا تیر عمر سعد ملعون نے جب پھینکا ہے تو سن 61 ہجری میں 8 لاکھ کی فوج کو ایک کہہ کے پھینکا ہے، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ بتائیے گواہ کس کو بنا رہا ہے؟ فوج کو۔ کس کے لیے؟ تاکہ یزید کے دربار میں جا کے انعام مل سکے، یہ ہو سکے کہ رسول کے بیٹے کو میں نے مارا ہے۔ حسین نے بھی دعا کی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے ایک منزل، پروردگار گواہ ہے نا، آج اس قوم کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کے جیسا ہے۔ رسول کا ہم شکل بیٹا اس منزل کے اوپر علی اکبر کون ہے؟ بالکل رسول۔ اور امت اسلامیہ کلمہ نبی کا پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہی ہے، مگر رسول کی شبیہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ رسول کی شبیہ ہے، رسول جیسا ہے، رسول کا انکار اور کردار بالکل ملتا جلتا ہے۔ آئیے عہد کریں اس منزل کے اوپر، ہم اپنے وجود سے مذہب اسلام کی ایسی بنیاد قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے حضور سرور کائنات نے قائم کی تھی۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ حسین حسین اسی لیے ہے تاکہ اس بات کا اعلان ہو سکے کہ جب تک حسین کا نام باقی رہے گا مذہب اسلام باقی رہے گا۔ ظاہر ہے اپنی بات کو مکمل کروں اور اس منزل کے اوپر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حسین کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیے گئے۔ لوگوں نے کہا باغی نے بغاوت کی تھی، کیا مطلب؟ کون تھا باغی جسے آپ نے کہا؟ حسین نے طغیان کیا تھا، حسین نے سرکشی کی تھی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حسین نے تو معاملہ ہی ختم کر دیا۔ 2 محرم کو جب کربلا میں آئے ہیں سب سے پہلے حسین نے 60,000 دینار کے اندر زمین کربلا کو خرید لیا۔ جب خرید لیا تو زمین کربلا حسین کی ملکیت ہے، اور جب حسین کی ملکیت ہے تو اب اگر کوئی
کوئی یزید نواز آ کے حسین پہ قتل کرے ارادے سے آ رہا ہے تو یاد رکھیں وہ حسین کے گھر میں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. حسین کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں گئے, سب لوگ حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. حسین نے الزام کو ختم کیا. یا رسول حسین نے الزام ختم کیا اور آج تاریخ کربلا پوری ساکت ہے. اب بیان کر رہی ہے اس بات کو کہ آؤ سمجھو کربلا تمہارے سامنے رہے گی, دین تمہارے سامنے رہے گا. آئیے اس حسین کی آواز کو بلند کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اگر دین کی بقا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف حسین ہے. کل بھی حسین دین کو بچا رہے تھے, آج بھی حسین دین کو بچا رہے ہیں اور رہتی دنیا تک حسین دین کو قائم کر رہے ہیں. صلوات محمد حسین